السلام علیکم ناظرین، میرے مطابق پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم. میں حرف صوفی. آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی ٹورزم پر، یہاں کی سیاحت پر بات کرتے ہیں. اور 90 کے بعد کشمیر کا ٹورزم بہت بدلا، متاثر ہوا، ڈکلائن کی طرف چلا گیا. اور انٹرنیشنل ٹورسٹس کے آنے کا جو رجحان تھا 90 سے پہلے وادی میں، اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی. ساتھ ساتھ دیسی ٹورسٹس کے آنے کا جو فلو تھا تھوڑا بہت وادی کی طرف، وہ بھی متاثر ہوا. اور جو کچھ بھی یہاں کی ٹورزم کے ساتھ ہوا، جتنا یہ متاثر ہوا، اس کے لیے ذمہ دار سب سے پہلے یہاں کے نامساعد حالات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نامساعد حالات کے علاوہ اور بھی کئی دیگر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی ٹورزم جیسے ڈیفیم ہو گئی. اور انہی وجوہات پر آج ہم روشنی ڈالیں گے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الحال کے لیے آج ہم یہ نامساعد حالات سائیڈ میں ہی رکھیں گے. بقول ہمارے کشمیر دنیا کا سب سے بہترین علاقہ سیر و تفریح کرنے کے لیے. جب ہم ایسا کہتے ہیں تو ٹورسٹس کا فلو بھی وادی کی طرف بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں نامساعد حالات یہاں رہے ہیں، لیکن نامساعد حالات کے باوجود یہ فلو اتنا زیادہ نہیں رکنا چاہیے تھا، اس قدر متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں نا سب سے اچھی خوبصورتی، سب سے بہترین جگہ. ایسا کہتے ہی ٹورسٹس کے آنے کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے. جب ہم ایسا کہتے ہیں نا تو مان لیجئے دنیا بھر کے سیلانی ہماری آنکھوں کے سامنے جمع ہو جاتے ہیں ایک کثیر تعداد میں، جو کہ کشمیر تو آنا چاہتے ہیں لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے نہیں آ پاتے. اور یہ نامساعد حالات اتنے سارے سیلانیوں کو اس قدر روکنے میں، پوری طرح روکنے میں، اتنے زیادہ اس حد تک کامیاب نہیں ہونے چاہیے تھے. ہر ایک چیز کی ایک شرح ہوتی ہے. مان لیجئے اگر 100 سیلانی ہیں، 100 میں سے اگر 90 جو ہے ترک بھی کرتے ہیں یہاں کشمیر آنا نامساعد حالات کے رہتے، لیکن کم سے کم 10، 5 یا 3 تو ایسے ہونے چاہیے تھے نا جو کشمیر آنے چاہیے تھے. اور جو یہ سیلانیوں کی کثیر تعداد ہے، اگر ہم اس میں سے 10، 5 یا 3% بھی نکالیں گے تو ہمیں کشمیر میں اچھے خاصے ٹورسٹس دکھنے چاہیے تھے. کہاں ہیں؟ یہاں کے نامساعد حالات براہ راست ذمہ دار ہے یہاں کی ٹورزم خراب کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے. آئے دن ہم اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں کہ کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے وہ معاشی بدحالی کی شکار ہے، یا یہاں کی سیاحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے پچھلے کئی سالوں سے. ایسی خبریں ہمیں روز کی بنیاد پر اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہے. اور کچھ دن پہلے میں نے اخبار میں کچھ ایسا بھی پڑھا کہ جو ہاؤس بوٹ مالکان ہیں، جو ہاؤس بوٹ آنرز ہیں، ان کی طرف سے یہ خدشات پیش کیے گئے ہیں کہ ان کی ہاؤس بوٹس کی دیکھ ریکھ کے لیے، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے، وہ خستہ ہو چکی ہیں، ان کی مرمت کے لیے اس وقت ہاؤس بوٹ مالکان کے پاس ان ہاؤس بوٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو اندیشہ ہے، خدشہ ہے، خدا نہ کرے یہ ہاؤس بوٹس جو ہے جھیل ڈل میں نہ ڈوب جائے، یہ جھیل ڈل میں نہ سما جائے، خدا نہ کرے. اور ان ہاؤس بوٹ مالکان کی مالی حالت کیسی تھی 90 کے دور سے پہلے؟ بڑے مالدار لوگ تھے. اب اس خبر میں کیا کچھ ہے میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن اس خبر کا اخبار میں چھپنا ہی اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ کشمیر کی ٹورزم کا حال بے حال ہے. اور پھر اگر ہم بات کریں وادی کے ہوٹل مالکان کی، ٹورزم سے جڑے پیشے ورانہ لوگوں کی، ٹریول ایجنسی والوں کی، ٹرانسپورٹرز کی، یا وہ لوگ جو کانٹریکٹ وغیرہ کر کے کچھ سالوں کے لیے ہوٹل جو ہے لیز پر لے لیتے ہیں، یہ تمام لوگ ہر سال ایک سیزن سے پہلے ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں ٹورزم میں، اور بعد میں امید لگائے بیٹھتے ہیں شاید اس سال ان کا اچھا خاصا کام چلے گا. لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. ہوتا یہ ہے نامساعد حالات کے رہتے نا، یا کووڈ جیسی صورتحال آنے کی وجہ سے، یا لگاتار بند کی وجہ سے، یہ تمام لوگ ہر سال لگاتار نقصانات کا شکار ہوتے آ رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈو بیفور، آنے والے ایام پہلے اپنے سائے چھوڑ جاتے ہیں. ایسی ہی ایک کولیپسنگ امیج ہمارے سامنے اس وقت ظاہر ہو چکی ہے JNK کے ٹورزم کی. اور کشمیر اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے ہی دنیا میں جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے. اور کسی زمانے میں کسی شخص نے اس کے فطری حسن سے متاثر ہو کے اس کی تعریف میں کچھ یوں کہا تھا:
اگر فردوس بر روئے زمیں است۔ میرے خیال میں یہ اس زمانے میں اس شخص کی اپنی طرف سے دی گئی ایک ظاہر کی گئی ذاتی رائے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے اسے بطور ایک لقب اسے کشمیر کے ساتھ جوڑ دیا۔ بہرحال اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن میں اپنی طرف سے کہوں گا اگر واقعی دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی، اگر واقعی مشاہدہ کرنے والی آنکھیں ہوں گی تو آپ پائیں گے کہ تپتے ہوئے صحرا میں ریگستان کی شامیں بھی بہت خوبصورت ہوا کرتی ہے، اور اس خاموش شانت سمندر کے ساحل سے ٹکراتی وہ لہریں، موجیں، ہوائیں جب انسان دیکھتا ہے، انہیں محسوس کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ لہریں جو ہے ایک انسان کی مشکلات کے ساتھ جیسے دو دو ہاتھ کر رہی ہے، ایک انسان کو جیسے کہ ایک حوصلہ دے رہی ہے مشکلات سے لڑنے کی۔ غرض قدرت کے سانچے میں بنی ہوئی ہر ایک چیز خوبصورت ہی ہے، ضرورت ہے تو اسے اس نظریے سے دیکھنے کی، ضرورت ہے تو اسے اس نظریے سے سمجھنے کی۔ بہرحال بات ہو رہی تھی جنت کشمیر کی۔ بقول ہمارے کشمیر دنیا کا سب سے بہترین علاقہ سیر و تفریح کرنے کے لیے، اس کے جیسی زمین پوری سرزمین پر کوئی نہیں۔ اگر دنیا کے لوگ بھی ایسا مان کے چلتے، اگر دنیا کے لوگوں کے علم میں یہ بات واقعی ہوتی، اگر وہ واقعی ایسا سمجھتے تو بھائی لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے ٹورسٹس کا فلو جو ہے وہ وادی کی طرف ہونا چاہیے تھا، یا جو دنیا بھر سے جو تعداد نکلتی ہے ہر سال سیلانیوں کی، اس میں سے ایک کثیر تعداد ایسی ہونی چاہیے تھی جن کا رخ کشمیر کی اور ہونا چاہیے تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں نامساعد حالات اس کی وجہ ہے، لیکن اور بھی کچھ وجوہات ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کن کن ممالک کی طرف ٹورسٹس کے جانے کا رجحان دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور کون کون سے ممالک ٹورزم کے حوالے سے دنیا میں سب سے پہلے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا نام فرانس کا ہے، پھر جرمنی، USA، یونائٹڈ کنگڈم، اسپین، اٹلی، تھائی لینڈ، ٹرکی، ملیشیا، جاپان، دبئی، یا اور بھی کئی ممالک ہیں۔ ان ممالک کی طرف ٹورسٹس کے جانے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ ان ممالک میں سیلانی رکتے ہیں، مہینوں قیام کرتے ہیں، ہر چیز ہر جگہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو کیا بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی ٹورزم اچھی چل رہی ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے 3 بنیادی وجوہات رکھوں گا۔ سب سے پہلے ان ممالک میں جو نیچرل بیوٹی ہے دنیا میں مانی جانی جاتی ہے۔ قدرت نے ان علاقوں کو خوبصورت بنانے میں کسی طرح کی ناانصافی نہیں برتی، اور انہیں سجانے اور سنوارنے میں وہاں ہر چیز کا بندوبست کیا ہے۔ گلیشیئرز ہے، خوبصورت وادیاں ہیں، صاف ستھری لیکس ہے، گارڈنز ہیں، اچھی اچھی بیچز ہے، واٹر فالز ہے۔ واٹر فالز آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر، کتنی خوبصورت ترین ہیں۔ تو یہی ساری نیچرل بیوٹی دیکھنے کے واسطے بہت سارے سیلانی ان ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں، ان نظاروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں کی سرکاروں کی طرف سے جو ہے سیلانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہے، امن ہے اور قانون بنائے گئے ہیں ایسے جس کی وجہ سے ایک سیلانی محفوظ رہتا ہے وہاں۔ اور پھر یہ کہ جو وہاں کی جو جنرل پبلک ہے ان کا جو برتاؤ ٹورسٹس کی اور ہے وہ بھی کافی دوستانہ اور کافی فرینڈلی ہے۔ تو یہ بنیادی 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی ٹورزم اچھی چل رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی دیگر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی ٹورزم میں ایک جان جیسی آ گئی ہے۔ میں بتاؤں گا، آپ گنتے جائیے۔ سب سے پہلے ان ممالک میں جو میٹروپولیٹن شہر ہے، بڑے بڑے شہر، دارالحکومت، کیپٹلز، یا اور بھی کئی جگہیں، ٹاؤنز، ان میں بڑی بڑی تاریخی اور آرکیولوجیکل عمارات اور ان کا پرانا فن تعمیر، پرانا آرکیٹیکچر، ہیریٹیج ان کا، یا پھر لوکلز کی طرف سے تعمیر کیے گئے آج سے 100 سال 150 سال پرانے بازار، یا آج سے 100 سال 150 سال پرانے گھر رہائش کے لیے، رہنے کے لیے۔ اب جو یہ لوکلز کی طرف سے تعمیر کیا گیا اس میں بھی میں ضمناً ایک بات بتا دوں کہ اس میں کون کون سا ایک ہیریٹیج ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دیکھنے والی نگاہ ہی بتا سکتی ہے کہ کون سی تعمیرات جو ہے سیلانیوں کی توجہ کھینچ سکتی ہے، ان عمارات کا انتخاب کر کے انہیں بھی ایک ہیریٹیج مانا جا سکتا ہے۔ تو یہی سارا ہیریٹیج جو ہے پرزرو کیا گیا ہے، اور یہی ساری تاریخی عمارات، یہ پرانے وہاں پر جو پرانی گرجا گھر بھی ہے، قدیم گرجا گھر، یہی پرانی تعمیرات، یہی پرانی گرجا گھر، یا پھر یہ جو ہے لوکلز کی طرف سے جو تعمیر کیا گیا پرانا ہیریٹیج بازار وغیرہ ہے، یہی سارے دیکھنے کے لیے بہت سارے سیلانی ان ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں،
اس میں سے کچھ بہت جو ہے طالب علم بھی ہوتے ہیں، وہ پینٹنگز بنا ڈالتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ ڈاکیومنٹریز بنا ڈالتے ہیں. تو یہ سیر تو انہیں کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تاریخی عمارات دیکھنے کے واسطے بھی جو ہے ان ممالک کا رخ کیا جاتا ہے. اور پھر وہاں کی لائبریریاں، بڑی بڑی قدیم پرانی لائبریریاں، وہاں پر نایاب کتابیں، ویسی کتابیں جو دنیا میں اور کسی لائبریری میں آپ کو نہیں ملنے والی. پڑھنے کے لیے ایسا مواد کہ انسان جان جاتا ہے واقعی دنیا میں کیا اہمیت ہے کتابوں کی. اور پھر مان لیجیے اگر کوئی انٹلیکچوئل طبقہ ہے انہیں جو ہے بین الاقوامی سیر کے لیے نکلنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان ممالک کی طرف ایک کشش تو بڑھے گی ہی. بھائی سیر تو کرنی ہی ہے، وہیں پر جائیں گے. اتنی بڑی لائبریریاں ہیں، مشہور ہے دنیا میں، دیکھیں گے کیوں ہیں. تو چلو بھائی. اور پھر ایسی چیزوں سے جو ہے آپ کی ٹورزم میں ایک فیچر ایڈ ہوتا ہے. وہ لاتے ہیں نا موبائل، کتنے فیچر ہے، ہاؤ مینی فیچرز ڈو یو ہیو ان یور ٹورزم، ویسا ہی کچھ یہاں بھی ہے. اور پھر میوزیمز کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر جو ہے اینٹیک چیزیں، ایک سیلانی کو جو ہے موقع مل جاتا ہے تاریخ سے روبرو ہونے کا. تو اب اس میں ایک اور چیز جڑ گئی، چڑیا گھر. وہاں پر طرح طرح کے جاندار جانور وہاں پر رکھے گئے ہیں. بچوں کو تو پسند ہوتی ہی ہے ایسی چیزیں. ضمن میں بتاؤں گا افریقہ میں ایک نیشنل پارک ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کیا کیا ہے، لیکن وہاں کا انوائرمنٹ مینٹین رکھنے کے لیے قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ وہاں سے بیٹری والی گاڑی بھی نہیں لے جا سکتے. اوپر سے ہی ایک غبارے میں سوار ہو کے ان علاقوں کو دیکھنا پڑتا ہے. زمین پر پیر رکھنے کا پرمیشن ہے ہی نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کتنا رکھ رکھاؤ کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کا. پھر اگر ہم بات کریں گے ایڈونچر ٹورزم، ایڈونچر سپورٹس کی، پہلے تو سیلانی دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ریفٹنگ کی جا سکتی ہے، کہاں پر پہاڑوں پر چڑھا جا سکتا ہے، چھلانگیں کہاں پر لگائی جا سکتی ہے اونچائی سے. پہلے ان جگہوں کا انتخاب، بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائف سیفٹی کے حوالے سے وہاں پر کتنے پختہ انتظام ہیں. اگر لائف سیفٹی کے حوالے سے بھی اچھے انتظامات ہیں تو چلو بھائی باندھو سامان. ہینڈی کرافٹس، سٹالز اور شو رومز پر کچھ نہ کچھ پیش کیا ہی جاتا ہے. بھائی یہ ہماری اسٹیٹ کا ہینڈ میڈ پروڈکٹ ہے، یہ ہماری کنٹری کا ہینڈی کرافٹ آئٹم ہے، اس کے بارے میں بتائیے، اسے دیکھیے، اسے خریدیے. ان ممالک کی دستکاریاں کیسی ہے، ایک سیلانی کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. پھر اگر ہم کھان پان کی بات کریں، ٹریڈیشنل کھانے، روایتی کھانے، اسپائسی فوڈ، چائنیز فوڈ، سی فوڈ، بہت سارے اقسام کے کھانے. جب ان کھانوں کو جو ہے یہ کھانے جو ہے انہیں چکھنے کے لیے، ان کا مزہ لینے کے لیے بھی بہت سارا ٹورسٹ ان ممالک کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر دنیا میں بہت سارے سیلانی ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف فوڈ سٹریٹس میں جاتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے، صرف فوڈ سٹریٹس. اور وہاں پر جو ہے ہر ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ہر ہوٹل میں جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ بنا ڈالتے ہیں. آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ٹی وی پر دیکھا. کھانا تو من پسند چیز ہے ہی انسان کی. اور پھر 7 اسٹار ہوٹلز کی اگر ہم بات کریں جو بڑے بڑے ہیں دنیا میں، کچھ ان ممالک میں بھی ہے جہاں پر زبردست قسم کا کمفرٹ دیا جاتا ہے کسٹمر کو. میڈیٹیشن، مساج، سوئمنگ پول، کھڑکی سے سمندر کا زبردست نظارہ سن سیٹس کے ساتھ. تو کوئی اگر امیر سیلانی ہے، اسے بین الاقوامی سیر کے لیے جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان ممالک کی طرف ایک کشش تو بڑھے گی ہی. بھائی بہت کام کر لیا، تھک گئے، بہت عرصہ ہوا لگاتار کام کرتے ہوئے، وہاں پر جائیں گے، تھوڑا سا میڈیٹیشن لیں گے، مساج لیں گے، کچھ قیام کریں گے ان ہوٹلوں میں تاکہ تھکان باہر نکل آئے. ہاں تو اس میں اب اور ایک چیز آ گئی، ایسی چیزوں سے جو ایک آپ کی ٹورزم میں ایک جان آ جاتی ہے ایسی چیزوں سے. پھر وہاں کی سرکاروں کی طرف سے ایسی کوششیں بھی، تعمیراتی کاموں کے حوالے سے جیسے کوششیں، شیشے کے پل بنائے جاتے ہیں، اس پر جب سیلانی چلتے ہیں نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو خوف کا احساس ہوتا ہے. ہزاروں فٹ اونچائی میں بادلوں میں جب ایسے پل بنتے ہیں، اور یہی خوف کا احساس جاننے کے لیے کہ کیسا ہے سیلانی مچل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ڈزنی لینڈ، ڈزنی کلب، میوزیکل فاؤنٹینز، ایسے ایسے جھولے. اور پھر اگر ہم بات کریں دنیا میں کچھ تاریخی پل ایسے بھی رسیوں پر بنائے گئے ہیں، پرانی تاریخی، دن بھر رواں دوا رہتا ہے ٹریفک. یا پھر وادیوں میں بنائے گئے کچھ عجیب و غریب پل ہے، رسیوں پر بنائے گئے ہیں صرف. تو ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے بھی دنیا میں بہت سارا ٹورسٹ موجود ہے. اور پھر اگر ہم بات کریں جو ہے تمدن، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، میوزک، وہاں کی شادیاں، رہن سہن، فیسٹیولز، اس میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملتا ہی ہے ایک سیلانی کو. اور وہاں کے وہ پرانے بازار، کوئی مسالوں کا بازار ہے، وہاں پر صرف مسالے بیچے جاتے ہیں. کوئی آج کی جدید سہولیات سے لیس
اور آج کا جدید ترین ماڈرن شہر دبئی جیسا. ہاں اب اس میں اور ایک چیز آ گئی، فیشن، پرفیوم، جویلری، میٹل، سٹونز. جب یہ ساری چیزیں ایک خوبصورت جگہ میں ایک سیلانی کو دکھ جاتی ہے، کم یا زیادہ لیکن اسے دکھ جاتی ہے، تو ایک ٹورزم مکمل ہوتا ہے. ورنہ آپ کہیں گے ہماری جگہ خوبصورت ہے، آپ یہاں آ جاؤ سیر و تفریح کے لیے. وہ پکنک جو ہم جاتے تھے بچپن میں سکول کے ساتھ، سب ایک ساتھ اس بڑی والی بس میں، صبح کو نکلو شام کو واپس آؤ، دوپہر کا کھانا بھائی وہیں پر کھاؤ، وہ ویسا وہ ایکسکرشن چلو بھائی آج، وہ نہیں ہوا ٹورزم. اور جو ایک بنیادی سیلانی ہوتا ہے جس کی فطرت میں ہی ہوتا ہے سیر و تفریح کرنا، اس کی نیچر میں ہوتا ہے گھومنا. جہاں پر وہ سیلانی رہتا ہے، جہاں پر اس کا گھر ہے، اور جس علاقے کی طرف اسے جانا ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے، جس علاقے کا اسے رخ کرنا ہے، وہ علاقہ اس کے علاقے سے مختلف دکھنا چاہیے، ڈیفرنٹ دکھنا چاہیے. تبھی اس میں ایک کشش پیدا ہوتی ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں کی شادیاں کیسی ہے، فیسٹیولز کیسے بناتے ہیں، تمدن، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، میوزک کیسا ہے وہاں کا، معیشت کیسی ہے، لوگوں میں آپس میں محبتیں کیسی ہے، کتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، کیسا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو میری زندگی میں ہے کیا وہ ان کی زندگی میں ہے، اور جو ان کی زندگی میں ہے کیا وہ میری زندگی میں ہے. تو ایسے ایسے جذبات جو ہے ایک بنیادی سیلانی اپنے اندر رکھتا ہے اور نکل پڑتا ہے. اور پھر مان لیجئے جگہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، سب سے حسین، اگر وہاں کے لوگوں میں دیکھنے لائق ویسا کچھ ہے نہیں، تو خوبصورت ترین جگہ بھی ویرانیاں پیش کرتی ہیں. ہاں کبھی کبھار انسان کو تنہائیاں اچھی لگتی ہے، ایک دن 2 دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ مان لیجئے، بعد میں انسان اکتا جاتا ہے، چلا آتا ہے، بھائی کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں اپنی. اور پھر مان لیجئے اگر کوئی انسان ہے، اس نے زندگی کے تمام کام نپٹا لیے ہیں، اب فرصت کے لمحے ہیں، ماحول اچھا ہے، خوشی ہے، مزاج اچھا ہے، اور طے کیا کہ بھائی فیملی کو ساتھ لے جاتے ہیں، کسی ملک کی سیر کرتے ہیں، تو چلے گئے وہاں. جہاز جب ہوائی اڈے پر اترا اور جب جہاز سے باہر آئے تو دیکھا، دور سے ہی دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑ ہے، نیچرل بیوٹی ہے زبردست قسم کی یہاں پر. لیکن یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس نے محسوس کیا کہ یہاں کے لوگوں میں دیکھنے لائق ویسا کچھ ہے نہیں، کوئی مثبت پہلو نہیں دکھ رہا ان کی زندگی کا، اس انداز میں اس حساب سے نہیں ہے لوگ جیسا ایک ٹورسٹ جگہ میں ہونے چاہیے. تو وہ سیلانی وہاں پر گھبرا بھی سکتا ہے، ڈر بھی سکتا ہے، بھائی میں کہاں آ گیا. اس وقت وہاں وہ نیچرل بیوٹی اسے یاد نہیں رہے گی، کوشش کرے گا وہاں سے جلدی واپس آنے کی. ایک ٹورسٹ جگہ پر وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر، وہاں کی روزمرہ زندگی، یہ وہاں کا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. بلکہ اصل میں ٹورزم یہی ہے، اصل میں ٹورزم یہی ہے. اور مان لیجیے اگر کوئی جگہ خوبصورت ہے بھی نہیں، کشمیر جیسی ہے بھی نہیں، عام جگہ ہے مان لیجیے، لیکن وہاں کے لوگوں میں دیکھنے لائق بہت کچھ ہے، وہ ایک اچھی ٹورسٹ جگہ ہے، بلکہ بہت اچھی ٹورسٹ جگہ ہے، میں مانتا ہوں. اب کشمیر کی بات کرتے ہیں. کشمیر سے پہلے لداخ کا رخ کرتے ہیں. لداخ میں اچھا خاصا انٹرنیشنل ٹورسٹ جاتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے، لداخ میں کچھ خاص بدلا ہی نہیں ہے. اور جو ہے وہاں کی وہ شادیاں، وہاں کے وہ فیسٹیولز، تمدن، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، میوزک، وہاں کے وہ بازار، وہ جیولری، ایز اٹ سیم ہی ہیں جیسا. ہاں کچھ تعمیرات وغیرہ کھڑے کیے گئے ہیں نہیں، لیکن اوور آل جو ہے ویسا ہی ہے. اور جگہ بھی خوبصورت، پیس، سائلنس، بھیڑ باڑ بھی نہیں. تو چلو بھائی لداخ. جن ممالک کا میں نے ذکر کیا نا کہ کتنی کثیر تعداد میں سیلانی وہاں پر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ہم کہتے ہیں نا کشمیر سب سے خوبصورت ہے. اس کے مقابلے اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے نا، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں. کبھی کبھار ہمیں ڈل کی ساحل پر اکا دکا سیلانی دکھ جاتے ہیں، یا پھر ونٹر میں گلمرگ میں سکینگ وغیرہ کرنے کے لیے رستوں پر، ہوٹلوں میں. اوور آل سچویشن ورس ہے. اور یہ جو میں ضمناً ایک بات بتاؤں، اگر کشمیر میں کسی سیمینار میں، کسی سٹیج پر، یا ٹی وی پر یا ریڈیو پر مان لیجئے، اگر کشمیر پر کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے تو اس کے ابتدائی کلمات ایسے ہوتے ہیں: کشمیر کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور.
یہ محاورے دن میں ہمیں 24 بار سنائے جاتے، کان پک جاتے ہیں سنتے سنتے۔ بھائی آپ صرف یہ بتاتے ہو جگہ خوبصورت ہے، جگہ خوبصورت ہے، جگہ خوبصورت ہے، اور چاہتے ہو کہ یہاں پر سیلانی آ جائے سیر و تفریح کے لیے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے آج کے دور میں، آج کے ٹورزم میں۔ آج کے ٹورسٹس کو بہت کچھ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ اگر 100 میں سے 10-5 آ سکیں گے، 90 ترک کریں گے۔ پھر اگر مان لیجیے انہیں نیچرل بیوٹی ہی دیکھنی ہے مثال کے طور پر، تو ان کے ممالک میں بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے۔ برف ہمارے سے زیادہ پڑتی ہے بھائی، دگنا پڑتی ہے، بلکہ اور بھی زیادہ پڑتی ہے۔ اور پھر جب گرمیاں آتی ہیں تو واٹر فالز جھوم اٹھتے ہیں وہاں کے۔ قدرت نے ہر چیز کا بندوبست کیا ہے، اس گما میں مت رہیے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں مان لیجیے ہمارے سے تھوڑا کم ہو سکتا ہے، آپ مایوس مت ہو جائیے، لیکن ہے وہاں پر بھی ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے بہت ساری۔ میں کشمیر کی خوبصورتی کی کوئی نفی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ the beauty of کشمیر is the best source of inspiration to the poets۔ یہاں پر وہ بھی شاعر بن جاتے ہیں جو شاعری کا فن نہیں جانتے۔ اتنی زبردست قسم کی خوبصورتی ہے کہ انسان انسپائر ہو جاتا ہے، انسان کے خد و خیال میں وسعت آ جاتی ہے، قلم اٹھ جاتے ہیں اور لکھ ڈالتے ہیں، اتنی زبردست ہے۔ پھر یہاں کا چنار، اس چنار کے پتے پتجھڑ میں جب وہ لال ہو جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، اور کوئی ہوا کا جھونکا انہیں آسانی سے گرا دیتا ہے، اور پھر وہ کرارے کرارے پتے کہیں سڑک پر گرتے ہیں، کہیں اور کہیں اور کہیں اور کہیں اور، تو کشمیر کی خوبصورتی میں ایک الگ انداز پیش ہوتا ہے۔ پھر یہاں کا ڈرائی فروٹ، یہاں کا بادام، یہاں کا اخروٹ، یہاں کا زعفران، یہاں کا وازوان، یہاں کا کلچر ون آف دا ریچسٹ، میں مانتا ہوں ون آف دا ریچسٹ۔ اور جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں نے وازوان بتایا، یہاں کا جو ہے ڈرائی فروٹ بتایا، یا یہاں کا چنار بتایا، بہت ساری چیزیں اور ہیں جو کشمیر کو جو ہے منفرد بناتی ہے، لیکن اب ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر کرنا وقت کی کمی کی وجہ سے ممکن نہیں۔ اور جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ کشمیر کو سب سے خوبصورت نہیں بناتی ہے، لیکن منفرد ضرور بناتی ہیں، یونیک۔ کشمیر جیسا کوئی نہیں، یہ بات ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب ان وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں جو نامساعد حالات کے علاوہ، نامساعد حالات فی الحال ہم سائیڈ میں رکھیں گے، نامساعد حالات کے علاوہ اور جو باقی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی ٹورزم بین الاقوامی سیلانیوں سے جیسے اوجھل سی ہو گئی۔ سب سے پہلے یہاں کے شرائنز، یہاں کے ٹیمپلز، آثار قدیمہ، دا آرکولوجیکل سروے آف انڈیا، ان کی طرف سے جو قومی اثاثہ قرار دیا گیا ہے پورے JNK میں، ان ساری جگہوں کی اچھی خاصی دیکھ ریکھ اچھی خاصی حالت میں ہے، اچھی خاصی پوزیشن میں ہے، یہاں تک کہ محافظ بھی رکھے وہ اچھی حالت میں ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن جو اس کے علاوہ جو یہاں کے لوکلز کی طرف سے تعمیر کیے گئے جو ہے مکانات تھے، بازار تھے، سری نگر میں ہی نہیں، کشمیر میں ہر جگہ، JNK میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی اچھا سا ہیریٹیج سمبل تھا، کوئی خوبصورت سا مکان جس کا جو برانڈ ہوتا ہے، اس میں وہ تراشے گئے پتھر لگائے جسے ہم دیور کنج بولتے ہیں، سائیڈز میں اس کے فینسنگ کے لیے جنگلہ لگایا لکڑی کا، اس میں کاریگری، پھر ایک اوپر ٹکی ہوئی چھوٹی سی چھت، آگے جاؤ تو دروازہ، اس پر گول کنڈی، اس پر بھی اچھی کاریگری، دوسری منزل کی طرف نظر دوڑا تو وہاں پر بہت ساری کھڑکیاں، اس میں لگائی گئی ہے جالیاں، وہ جالیاں بنائی گئی ہے لکڑیوں سے، ہاں ان میں قلعے وغیرہ نہیں لگائی گئی ہے، انہیں ایسے جوڑا گیا ہے، ایسے انہیں جوڑا گیا ہے۔ اور پھر جب ان جالیوں میں دھوپ داخل ہوتی ہے اندر کمرے کی طرف صبح، تو اندر تارے بن جاتے ہیں۔ پھر اوپر جو ہے تیسری منزل پر ایک اور جسے ہم کشمیری میں ڈب بولتے ہیں، وہاں پر پٹیاں لگائی گئی ہیں لکڑیوں کی، انہیں اوپر کی طرف لے جاؤ تو باہر کی طرف نظر آ، نیچے لے آؤ تو سب بند۔ پھر اوپر چھت پر ایک اور ڈب، سبزیاں سکھانے کے لیے، نظارہ لینے کے لیے، دھوپ لینے کے لیے، وہاں پر چھوٹا سا انتظام اوپر چھت پر۔ پھر چھت کے کونوں میں، کارنروں میں کچھ لکڑی کا لگا ہے جس کا جو کام نیچے کی طرف ہے، اینٹیں اس کی چھوٹی چھوٹی، تو یہ ایک اچھا ہیریٹیج ہو سکتا تھا۔ میں سب مکانات کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسے تھے گنے چنے، تو ایک اچھا ہیریٹیج ہو سکتا۔ اگر سیلانیوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہے، پلیز اس کے بارے میں بتائیے، ایک متفقہ رائے قائم ہونے پر اسے ایک ہیریٹیج مانا جا سکتا تھا، ٹورزم کی ایک پراپرٹی بن جاتی۔
اور میں ضمناً بتاؤں کہ اس پرانے یہاں کا جو لوکلز کی طرف سے تعمیر کیا گیا یہ پرانا فن تعمیر تھا، اس کی کیا اہمیت ہے یہاں کے ٹورزم میں۔ ہم ان سری نگر کی سڑکوں کو دیکھتے ہیں، یہاں سے سیلانی گزرتے ہیں، پھر اگر کوئی مکان انہیں دکھ جاتا ہے، ہیریٹیج پرانا اچھا سا مکان، ویسے سب کی تصویریں وہ لیتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کچھ مکانات کی میں ذکر کروں گا، جب انہیں وہ دکھتے ہیں یا بازار دکھتا ہے کوئی پرانا اچھا سا، تو ایسی چیزوں کی وہ ہر اینگل سے خوبصورت تصویریں لیتے ہیں دلچسپی کے ساتھ، پھر انہیں جو ہے اپنی لائبریریز میں محفوظ کرتے ہیں، کچھ کو اپنے میگزینز کے فرنٹ پیجز پر بھی چھاپ دیتے ہیں، یا پھر اس جہلم میں جسے ہم جو بڑی بڑی بوٹس تھی، جسے ہم کشمیری میں ڈنگا کہتے ہیں، جس کے جو اینڈ ہوتے تھے اوپر کی، میں ان ہاؤس بوٹس کی بات نہیں کرا جو آج آبی گزر میں ہیں، جو جسے ہم ڈنگا کہتے ہیں، جس کے جو اینڈ اوپر کی طرف کھینچے ہوتے تھے، جب وہ سیلانی یہاں آتے تھے انہیں یہ چیزیں دکھ جاتی، یہاں کا پرانا فن تعمیر، یا میں نے جو یہ جہلم میں جو پرانی بوٹس تھی، ویسی چیزیں جب انہیں دکھتی تھی تو انہیں وہ کافی اچھی لگتی تھی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ اور یہی سارا یہاں کے وہ پرانے بازار، یہاں کے وہ پرانے مکانات، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اب اسے ہٹایا میں ضمن یہ بھی بتاؤں اب اسے ہٹایا جانا چاہیے تھا یا نہیں، میں اس میں بھی نہیں جانا چاہوں گا، لیکن میں وجہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سیلانیوں میں دلچسپی کم ہو گئی ہے آنے میں۔ اور میں ضمن بتاؤں گی کہ یہ جو ہے یہاں کا اس وقت جو ہے پورے JNK میں جو تعمیراتی کاموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو پورے JNK میں جو کہیں پر بھی کچھ اگر بن رہا ہے اس وقت، تو چاہے بازاروں کی اگر ہم بات کریں یا پھر مکانات کی بات، بازاروں میں جو ہے کمپلیکسز، شاپنگ مالز، کانکریٹ بلڈنگز ویسٹرن سٹائل کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مکانات کی بات کریں، وہاں پر جو ہے ایک ویسٹرن سٹائل سول لائنز، کانکریٹ بلڈنگیں، سب جگہ ایسا ہی بنایا جا رہا ہے۔ جب پورے کشمیر میں سارا پرانا ختم ہو جائے گا، مٹایا جائے گا، اور سب جگہ جو ہے ویسٹرن کلچر کی تعمیرات، کانکریٹ بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ علاقہ ان کے علاقے جیسا ہی بن جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے ان وادیوں میں پھر وہ کشش نہیں رہے گی، ظاہر سی بات ہے اس میں کمی آئے گی۔ وہی کہ یہ 90 سے پہلے ایک الگ سا کشمیر انہیں دکھتا تھا، یہاں کے بازار مختلف دکھتے تھے، یہاں کے مکانات مختلف دکھتے تھے، تو تعمیراتی کام، یہاں کا جو پرانا فن تعمیر، پرانا آرکیٹیکٹ جو لوکلز کی طرف سے تعمیر، اس میں بہت سارا ہٹایا گیا، جس کی وجہ سے سیلانیوں میں دلچسپی کم ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، یہاں کے ہینڈی کرافٹس کی اگر ہم بات کریں گے، ہینڈی کرافٹس میں آج بھی ہینڈی کرافٹس ہے، بلکہ کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے۔ کوانٹٹی کی شاید میں بات نہیں کروں گا، شاید تب سے لے کر آج بہت زیادہ تعداد میں بن رہے ہوں گے آج بھی، لیکن آج اس میں وہ کوالٹی ہم مینٹین نہیں کر سکے۔ اگر کسی کو کشمیر کا قالین آج خریدنا ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کشمیر کا رخ کرے، اسے اس سٹینڈارڈ کی قالین دنیا کی کسی بھی جگہ پر آج مل سکتی ہے، تو وہ اس میں ہم برقرار نہیں رکھ پائے۔ اور وہ جو پرانا قالین جو بنا کرتا تھا یہاں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی زبردست مانگ تھی، ریسپشن کے لیے، ویلکم کے لیے، مہمانوں کے لیے سب سے پہلے یہ رہا ہمارا کشمیر کا قالین، اس پر زبردست قسم کی دستکاری، آنکھیں دیکھتی تو دنگ رہ جاتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے قالین کی وجہ سے بھی کشمیر بہت مشہور ہوا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جو ہے اس صنعت سے جڑے جو کاریگر تھے، ایکسپورٹرز تھے، بزنس مین تھے، میں نے سنا تھا کہ بہت اچھی اقتصادی حالات تھی ان کی اس دور میں، جبکہ وسائل نہیں تھے بیچنے کے لیے اتنے، لیکن اس زمانے میں بھی جو ہے اس قالین کی رقم انہیں اچھی خاصی مل جاتی تھی، بلکہ کاریگر بھی اچھا کما لیتے تھے۔ حیران رہ جاتا ہے انسان کی یہ صنعت بھی زوال پذیر ہوئی۔ پھر اگر ہم یہاں کے شالز کی بات کریں، تب کے انسانوں میں تو ٹینشن تھا نہیں، سٹرس تھا نہیں، جو بھی کام کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ آج کل انسان کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور ذہن کہیں اور۔ تو سردیوں میں ہماری مائیں بہنیں، خواتین، مرد حضرات گھر میں بیٹھے فرصت کے لمحوں میں خوشی کا ماحول، اچھا احساس، اچھے کانسنٹریشن کے ساتھ، خاموشی میں ایک اچھی توجہ کے ساتھ ان شالز پر جو ہے سوئیوں سے کام کرتے تھے۔ اور جب ایک توجہ کے ساتھ انسان کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پر جو ہے زبردست قسم کا آرٹ ظاہر ہو جاتا تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا سینسٹیوٹی آف آرٹ۔
کسی ہنر کی گہرائی، کسی ہنر کی گہرائی، کسی ہنر کی باریکی، جو ہاتھ جانتے تھے کہ اس ہنر کو، اس گہرائی کو کیسے کرنا ہے، کیسے اتارنا ہے کسی چیز پر، ان ہاتھوں کی ہم نے وہ قدر نہیں کی، وہ حوصلہ افزائی نہیں کی، وہ عزت افزائی نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے۔ ہاں کبھی کبھار دیا آپ نے ایوارڈ وغیرہ کچھ، ان کی مالی حالت کبھی نہیں سدھر پائی، بعد میں انہوں نے اپنی نسلوں کو ان صنعتوں کی طرف راغب کرنے کی کبھی زحمت بھی نہیں اٹھائی، اتنے مایوس ہوئے، ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ مختصر کہوں گا، تاریخ گواہ ہے، دوردرشن نے تو ماضی میں اس پر جو سیریلز بھی بنا ڈالے ہیں، اور ان سٹالز اور شو رومز پر جب یہاں کا قالین لگ جاتا تھا یا یہاں کا والنٹ ووڈ پر دستکاری، پیپر ماشی، تو جب یہاں جو ہے سیلانیوں کو جب دکھ جاتا تھا تو اس شو رومز کا رخ کرتے تھے اور یہاں کی دستکاری نزدیک سے دیکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک زبردست قسم کا آرٹ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، بات کو سمجھیے، تو آنکھوں کے راستے سے ہی انسان کے اندر ایک اچھا احساس دوڑ جاتا ہے۔ اگر اس آرٹ میں وہ کوالٹی ہوگی، وہ چیز اس والے ہینڈی کرافٹس میں تھی، وہ احساس اس والے ہینڈی کرافٹس میں تھا۔ ہینڈی کرافٹس آج بھی ہے، کیوں نہیں، سب کچھ بن رہا ہے، قالین بن رہا ہے، شالز بن رہے ہیں، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن آج اس میں وہ پوٹینشل نہیں کہ وہ ٹورسٹس کی توجہ اس انداز میں کھینچ سکے۔ وہ یہاں پر آ جاتے تھے نیچرل بیوٹی دیکھنے کے واسطے، لیکن جب یہاں کا ہینڈی کرافٹس دیکھتے تھے تو ان کے ذہن اثر انداز ہوتے تھے۔ اور پھر آج کا نوجوان، پہلے تو وہ ان صنعتوں کو بطور پیشہ اختیار کرنے کے موڈ میں ہے ہی نہیں۔ جہاں آج ہم ہر چیز کو پیسے کے اینگل سے دیکھتے ہیں، وہاں کہاں آج ہمیں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی نوجوان ان صنعتوں کو بطور ایک پیشہ اختیار کر لے، جبکہ اسے اپنا مستقبل اس میں محفوظ نہیں دکھ رہا ہے۔ وہی کہ 90 سے پہلے یہ اچھی حالت میں، اچھی پوزیشن میں تھا یہاں کا ہینڈی کرافٹس، کمپٹیشن دینے کے ساتھ ساتھ یہ بلندیوں کی طرف جانا چاہیے تھا، یہ ہوا ڈکلائن، نتیجہ سیلانیوں میں آنے میں دلچسپی کم۔ پھر اگر ہم بات کریں یہاں کے پنڈت بھائیوں کی، ان کا جو زندگی گزارنے کا سٹائل تھا کشمیر والا، ان کے فیسٹیولز، ان کی شادیاں، ان کا رہن سہن، اور کشمیر کی معاشرتی حصے سے ان کی ایک بہت بڑی ریپریزنٹیشن تھی۔ یہاں کے سماج میں بھی ان کی وجہ سے جو ہے کشمیر کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے تھے۔ اس کا حال بھی پتہ ہے آپ کو کیسا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں ہماری مائیں بہنیں، کبھی وہ پہنتی تھی وہ کشمیر والا روایتی لباس، آج وہ لباس ہمیں کسی ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، یا مان لیجیے کسی سیمینار میں 1-2 منٹ کے لیے تو دکھ جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہماری خواتین نہ تو وہ لباس پہننا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی پہنتی ہے، تو وہ قصہ بھی ختم۔ اور پھر آج کی جنریشنز کا رخ ویسٹرن کلچر کی طرف ہے۔ ویسے پوری دنیا کا رخ ویسٹرن کلچر کی طرف ہے، ہماری تو بات ہی نہیں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہے، ہم بھی اسی دریا میں بہہ گئے۔ آج کل آپ کو بہت سارے بچے ایسے بھی ملیں گے جنہیں کشمیری بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی، دقت محسوس ہو رہی ہے انہیں۔ بھائی ہم یہ سمجھتے ہی نہیں، بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد اگر اس نے پہلے کشمیری نہیں سیکھی، کوئی اور زبان اس نے سیکھی، تو اسے پھر کشمیری بولنا زندگی بھر نہیں آ سکتا۔ اس میں وہ انداز، اس میں وہ احساس، اس میں وہ اظہار وہ پیش ہی نہیں کر سکتا، ظاہر ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی بیس میں ہی ایک فالٹ آ جاتا ہے۔ ہندی، اردو، انگلش یہ وہ بعد میں بھی سیکھ سکتا، اچھی خاصی سیکھ سکتا ہے، اچھی خاصی بول سکتا، عمدہ بول سکتا ہے، لیکن کشمیری نہیں بول سکتا۔ کشمیری کے لیے بھی مشکل، اور جو کشمیری نہیں ہے اس کے لیے بھی مشکل۔ پھر یہاں کی میوزک کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھار ان کھیتوں میں، خوبصورت کھیتوں میں یہاں کے ملنسار کسان، ملنسار کشمیری لوگ آپس میں گاتے تھے نند بات۔ کہاں ہے نند بات؟ دکھتا ہے کوئی، سنتا ہے کوئی، سناتا ہے کوئی؟ پھر اگر کسی نوجوان نے مان لیجیے جینز پہنا ہے، جیکٹ پہنی ہے، سن گلاسز لگائے، بال پیچھے لمبے لمبے ہیں، آئے گا لڑیشا گانے کے لیے آگے؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسا کوئی ہوگا۔ اگر ہوگا تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پھر یہاں کا عید رف، یہاں کا ون، یہاں کی چھکری، یہاں کا بانڈ پتھر فوک میوزک، یہاں کی شادیاں، ڈل کی فلوٹنگ مارکیٹس جو آج بھی ہے لیکن بدل رہی ہے، سب کچھ بدل رہا ہے۔
وہی کہ ہم اپنی روایات بھول رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں روایت یاد آ جاتی ہے، کیوں نہیں؟ جب سردیاں آتی ہیں نا تو ہم شوق سے فرن پہن لیتے ہیں، پھر جب برف پڑتی ہے، جان پر بن آتی ہے، تو کہتے ہیں کہاں ہے کانگڑی، لاؤ بھائی۔ تب ہمیں روایت یاد آ رہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کشمیر کے کھان پان کی، اس میں ہمارا حال ٹھیک ہے۔ وازوان میں ہم نے بہت سارے ڈشز ایڈ کیے ہیں، پریزنٹیشن کے حوالے سے امپرومنٹ لائی ہے۔ ہریسہ کی اگر ہم بات کریں گے تو دکانیں نئی پڑ گئی ہیں، وہ بھی روایات کے ساتھ۔ قہوہ کی اگر ہم بات کریں یا کشمیر کے دوسرے لذیذ پکوان جو ہے، ہر اس میں بہتری آ گئی ہے۔ نون چائے کی اگر ہم بات کریں گے، ہاں، نون چائے میں ہم نے تھوڑا بہت بدلاؤ کیا ہے۔ ہم تقریبات میں تو سموار کو لے جاتے ہیں، لیکن گھروں سے سموار ہٹا دیا، وہاں پر کیٹلے وغیرہ دے جاتے ہیں، سموار کو بھائی دفع کرو۔ لیکن ایک سیلانی کو چاہیے دنیا بھر کے فیمس ڈشز کھانے کے لیے، لیکن اس حوالے سے کشمیر میں بہت سارے ریسٹورنٹس بھی پڑ گئے ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے روایتی کھانے ہیں اس سے بھی وہ اچھا خاصا خوش ہو سکتا ہے۔ کھان پان کی اگر ہم بات کریں گے، کشمیر کے ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے یہاں کے کھانے پینے کی، تو اس پر مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں گے ٹورزم میں بنیادی انفراسٹرکچر کی، جس میں ہوٹل ہے، آنے جانے کی سہولیات، رابطہ کرنے کے حوالے سے وسائل، ہاں، تو ان تینوں چیزوں پر بھی مطمئن رہا جا سکتا ہے۔ پہلے تو ہم ہوٹلز کی بات کریں گے۔ پہلے گورنمنٹ ہٹس ہے، پھر ہوٹل ہے۔ ہوٹل تو ہم نے رفتہ رفتہ اتنے بنا دیے کہ اب انہیں کوارنٹائن سینٹر بنانا پڑ رہا ہے۔ کچھ میں ہم نے آفیسز بھی دیے ہیں رینٹ پر، بھائی کرو آپ وہاں سے آفس کا کام، ہمارا ٹورسٹ اب کشمیر نہیں آ رہا۔ یا آنے جانے کی اگر ہم سہولیات کے حوالے سے بات کریں، آج کل انسان پہنچ جاتا، بہت سارے وسائل ہیں۔ اگر کوئی کہے گا وہ جھوٹ کہتا ہے، پھر اگر کوئی پیسے والا آدمی ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہونے والی کشمیر میں۔ آج کل انسان پہنچ جائے، بہت سارے وسائل ہے۔ ہاں، کبھی کبھار دقت آ سکتی ہے تھوڑی بھی، لیکن اوورال صحیح ہے سب اس میں۔ اور پھر اگر ہم رابطہ کرنے کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل انسان جو ہے چند منٹ میں جو ہے دنیا کے کسی بھی حصے سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ اس میں بھی جو ہے ویسی کوئی ان تینوں چیزوں پر، جس میں نے کھان پان کی بات کی یا پھر یہاں کے ہوٹلز کی بات کی، آنے جانے کی سہولیات، رابطہ کرنے کے حوالے سے وسائل، سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن باقی چیزیں وہ بدل رہی ہے۔ 90 سے پہلے اگرچہ کشمیر نہیں بدلا، لیکن کشمیریت بہت بدل چکی ہے۔ وہی بہت کچھ دیکھنے کے لیے چاہیے تھا سیلانیوں کو، جو اب انہیں دکھ نہیں رہا ہے کشمیر میں۔ بات کو سمجھیے، وہ سب کچھ اب یا کچھ بدل چکا ہے یا بدل رہا ہے یا آگے بدلے گا۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔ نامساعد حالات ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جو ہے، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ JNK کی ٹورزم گاڑی ہے، ہر گاڑی کے ویسے 4 پہیے ہوتے ہیں، اس کے بھی 4 ہیں، پہلے والے 2، پچھلے والے 2۔ پہلے والے 2 پہیے مان لیجئے وہ یہاں کی نیچرل بیوٹی ہے، جبکہ اس کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ کشمیر کی ماحولیات ویسی نہیں رہی، لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی حالت میں ہے، چلنے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن جو پچھلے والے 2 پہیے ہیں اس گاڑی کے، وہ جس میں یہاں کا تمدن، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، میوزک، جس میں میں نے باقی چیزیں بتائی، وہ پچھلے والے 2 پہیے وہ خستہ ہے۔ آگے والے 2 پہیے ٹھیک، پچھلے والے 2 پہیے خستہ۔ گاڑی کہاں سے چلے گی؟ یہ نہیں چلے گی۔ اگر یہ چلے گی بھی، یہ رینگ کے چلے گی، یہ دوڑنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا سب سے خوبصورتی یہی ہے، یہ دوڑنی چاہیے۔ ہاں، اگر پچھلے والے 2 پہیے سٹیبل ہو جائے تب یہ چلے گی، بلکہ دوڑے گی۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا بھائی اسے پریزرو کیوں نہیں کیا گیا، اسے بچایا کیوں نہیں گیا، کچھ ہوا کیوں نہیں، اقدامات کیوں نہیں اٹھائے، ہم اتنے مدہوش کیوں تھے؟ بھائی یہ وقت کا تقاضا بدل چکی ہے، وقت کی دیمک ہر چیز کو چاٹ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نامساعد حالات کی وجہ سے سرکار کا توجہ اس طرف گیا ہی نہیں ہوگا، بھائی ہر چیز متاثر ہوئی۔ اب سوچنا یہ ہے، اگر بین الاقوامی سیلانی کشمیر آئے گا، اسے کشمیریت میں کیا دکھایا جا سکتا ہے؟ اسے تمدن، ثقافت، کلچر، ٹریڈیشن، یہاں کے میوزک، یہاں کے کھان پان میں، یہاں کی نیچرل بیوٹی میں
یہاں کے ان پرانے بازاروں میں، یہاں کی وہ پرانی چیزوں میں اسے کیا پیش کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ کہے، مائک پر نہیں، کیمرہ کے سامنے نہیں، اپنے گھر جا کر کہے بھائی جو کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے واقعی اس میں وہ بات ہے، دم ہے۔ ورنہ آپ صرف جو ہے ریڈیو اور ٹی وی پر کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں دن بھر قصیدے سنائیں گے، اچھا نہیں لگتا۔ اور ان چیزوں کا ذکر ہم نے آج صرف اس لیے کیا کہ آپ صرف اگر ٹورزم میں کچھ ہوتا ہے، ہمیں دکھتا ہے، تو لگا بھائی نامساعد حالات کو۔ نامساعد حالات ہے، سب سے بڑی وجہ وہی ہے کہ یہاں کی ٹورزم خراب ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ وجوہات بھی اس کے لیے براہ راست ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی ٹورزم جو ہے بین الاقوامی سیلانیوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وجہ یہ بھی ہے اس کے لیے ذمہ دار۔ اب اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے، کس حوالے سے بہتری آ سکتی ہے، کس حوالے سے جو ہے کیا اقدامات اٹھانے جانے چاہیے، یہ سوچنا اب سرکار کا کام ہے۔ اور ہم پر امید ہے، اعتماد ہے، ہمیں بھروسہ ہے، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اس حوالے سے پوری طرح سنجیدہ ہے۔ سب کچھ نیا ہے، ہم امید بھی نہیں رکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ہے اقدامات اٹھائے گی سرکار، اور آنے والے دور میں جو ہے انشاءاللہ ہمیں 90 سے پہلے والا ٹورزم دوبارہ وادی میں دیکھنے کو ملے گا۔ باقی دیجیے میرے مطابق پروگرام سے رفیع صوفی کو اجازت۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حافظ و ناصر ہو۔